السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے روز قیامت اور شفاعت بارے بات کریں گے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایک متفقہ عقیدہ رکھتی ہے کہ روز قیامت نبی، امام اور اولیاء اپنے اپنے گناہگار پیروکاروں کی اللہ سے شفاعت کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر دوبارہ یا اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا اور یہ شفاعت کے باعث ہو جائے گا۔ یہاں تک روایات ہیں کہ عقیدہ توحید رکھنے والے جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ اہل کتاب بالخصوص اہل یہود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اول تو ہم کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا ہی نہیں، اگر ڈال بھی دیا تو صرف چند روز کے لیے وہاں پر رہیں گے، بعد میں ہمیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ قرآنی آیات شفاعت کے بارے میں، سورہ نساء آیت 64۔ اللہ مجرموں کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ اللہ سے مغفرت مانگیں اور رسول ان کی شفاعت کرے۔ سورہ نور آیت 62 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ سورہ یوسف آیت 98۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، میں بہت جلد تمہاری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ قرآنی آیات جو شفاعت کو صرف خدا ہی میں محدود قرار دیتی ہیں، سورہ زمر آیت 42۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ساری شفاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ السجدہ آیت 4۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے، نہ کوئی شفیع۔ قرآن میں جو شفاعت کو اذن و فرمان خدا سے مشروط آیات کرتی ہیں، سورہ البقرہ آیت 25۔ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ سورہ سبا آیت 212۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی کام نہ آئے گی۔ قرآن آیات ان میں شفاعت کرنے والے شخص کے لیے شرائط ہیں۔ سورہ مریم آیت 87۔ شفاعت وہی کریں گے جنہوں نے اللہ سے شفاعت کرنے کا عہد لیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 28۔ وہ فرشتے اس کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ سورہ زخرف آیت 86۔ حق کا گواہ بھی شفاعت کر سکتا ہے، اسے اس بارے علم ہے۔ قرآن آیات جو ظالمین سے شفاعت کی نفی کرتی ہیں، سورہ مومن آیت 18۔ ظالموں کا نہ کوئی سچا دوست ہوگا نہ شفیع ہوگا۔ سورہ سجدہ آیت 37۔ اے نوح ظالموں کے بارے شفاعت نہ کرنا۔ قرآن آیات جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں، سورہ بقرہ آیت 254۔ قیامت کے دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت کام آئے گی۔ آیت 123۔ روز قیامت کسی کی شفاعت قابل قبول نہ ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت 128۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اس میں کچھ بس نہیں، خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے۔ سورہ مدثر آیت 48۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی۔ شفاعت کا فلسفہ۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب جو پشیمان ہوں، توبہ کریں، ان کے لیے شفاعت ہے۔ کچھ توبہ نہ کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرتے، ان کے لیے شفاعت نہیں۔ شفاعت بارے حد سے تجاوز کرنے والے گروہ۔ پہلا گروہ شفاعت کو دنیاوی سفارش کی طرح سمجھتا ہے، جس سے بااثر لوگ گناہوں کو چھپا لیں گے۔ اس نظریہ سے دنیا میں طلب و سعی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے کہ کیا پرواہ، نبی، امام یا اولیاء ہماری شفاعت کریں گے۔
گناہوں سے کیا ڈرنا؟ نمبر 2 دوم یہ شفاعت کے یہ شرک اور آئین خدا بندی توحید کے خلاف جانتا ہے یہ گروہ شفاعت کو۔ دونوں گروہ اشتباہ کا شکار ہیں۔ شفاعت اذن خدا سے ہے، دنیاوی اثر و رسوخ نہیں۔ یہ فکر و کردار کی تبدیلی ہے۔ یہ مضمون ہم نے سید ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ مترجم سے لیا ہے۔ اس نظریہ شفاعت سے مسلمانوں میں موجود نظریہ شفاعت کی کہ گناہگاروں کی شفاعت ہوگی نفی ہوتی ہے، جسے جمہور مسلمین نے اپنا رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت ہوگی۔ شیرازی صاحب کا مطالعہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کی ان گناہگاروں کو ضرورت ہے جنہوں نے دنیا میں گناہ کبیرہ کیے اور بعد میں توبہ کی اور گناہوں سے کنارہ کیے رکھا۔ یہ لوگ شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کے اذن سے شفاعت کرنے والے جنہوں نے زندگی میں توبہ کی اور اپنا رابطہ مسلسل ان ہستیوں سے رکھا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت ہو سکے گی۔ اس نظریہ شفاعت پر ایک تنقیدی نظر، یہ جو سید مکارم شیرازی والا نظریہ ہے، یہ بات تو اٹل ہے کہ اس جہان میں گناہوں کی توبہ اور گناہوں سے پرہیز کے بغیر آخرت میں کسی بھی قسم کی شفاعت کی گنجائش نہیں۔ عوام الناس کا عقیدہ شفاعت یقیناً بلا شبہ قرآن سے میل نہیں کھاتا، تاہم علامہ شیرازی کے نظریے کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن میں مرحلہ شفاعت بارے کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ قرآن میں دوزخ کی آگ کا ذکر ہے، اس سزا کا اس آگ کے علاوہ کسی اور شکل میں ذکر موجود نہیں، صرف اکیلے دوزخ کی سزا ہی کا ذکر ہے۔ قرآن میں ہے کہ جس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ قرآن میں گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں ہے کہ جس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ قرآن میں گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کا ذکر ہے، صرف توبہ ہی سے گناہ ختم ہو سکتے ہیں دنیا میں، یہاں تک کہ وہ توبۃ النصوح کرے اور آئندہ سے بچے تو یہی جنت کی ضمانت ہے، شفاعت نہیں۔ صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے مرتکب تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارا سچے دل سے ایمان لانا ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان گناہوں کو اللہ نے تم سے محو کر دیا۔ ان باتوں کی طرف نظر کرنے سے ایک طالب علم یہی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ دنیا میں سچی توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے پرہیز پر ہی خدا لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے لوگوں کو کسی شفاعت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اس کو پھینک دو، وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اگر قرآن سے میل کر کھائے تو وہ میری حدیث ہے۔